السلام علیکم ویورز، ہوپس ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا بستا آباد رکھے اور دنیا کی ہر خوشی آپ کو نصیب کرے۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کی سٹوری جو ہمارے پاس ہے وہ ایجپٹ مصر سے ہے۔ بہت مزیدار سٹوری ہے، آپ کو سن کر مزہ آ جائے گا۔ تو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ ایسی ہی مزید ہارر اور تھرلنگ سٹوریز سن سکیں۔ آپ کے پاس بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہے جو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں، جو کہ اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا، اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی واٹس ایپ نمبر اینڈ انسٹاگرام آئی ڈی مینشن ہے، وہاں شیئر کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز پر وائس اوور کروں گا۔ اب جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کسی اندھیری اور خاموش جگہ پر بیٹھ جائیں تاکہ آپ اس سٹوری کو اور اچھے سے فیل کر سکیں۔ تو چلیں سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم حارث بھائی، میرا نام ریحان ہے اور میں مصر کا ریزیڈنٹ ہوں۔ جب میں 4 سال کا تھا تو میری پوری فیملی ایجپٹ میں شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ میرے بابا کی وہاں پر جاب لگی تھی اور اس کی کافی اچھی پے تھی، جس کی وجہ سے جو ہماری پوری فیملی ایجپٹ میں شفٹ ہو گئی تھی، اور میں نے اپنی پوری گریجویشن یہاں سے ہی کی ہے۔ میں 3-4 دن سے آپ کی سٹوری سن رہا ہوں، تو میرے پاس بھی ایک ایسا واقعہ تھا جو مجھے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ تو ہوا یوں تھا کہ جب ہم ایجپٹ میں شفٹ ہوئے تھے تو ہماری لائف کافی اچھی چل رہی تھی، کافی اچھے حالات تھے، اور میری ایک چھوٹی سسٹر بھی تھی جو کہ مجھ سے صرف 1 سال چھوٹی تھی۔ ہم کافی کھیلا کرتے تھے آپس میں، اور ہمارے کافی سارے دوست بھی بن گئے تھے وہاں پر، اور آہستہ آہستہ ہمیں وہاں کی لوکل لینگویج بھی آنے لگی تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری امی اور بابا ہمارے ساتھ اردو بھی بولا کرتے تھے تاکہ جو ہے ہم اپنی آبائی زبان کو بھی نہ بھولیں۔ آج میری عمر تقریباً 26 سال ہے اور میں آج تک پاکستان نہیں آیا، لیکن میری خواہش ہے کہ میں پاکستان ضرور وزٹ کروں، کیونکہ میرا ہوم لینڈ وہی ہے۔ اپنے پیرنٹس کی تصویریں وغیرہ تو میں نے دیکھی ہیں وہاں کی، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی وہاں آؤں گا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں پاکستان وزٹ بھی کروں گا۔ یہ بات تب کی ہے جب میں انٹر میں تھا اور میرے بابا کی وفات ہو گئی تھی، جس کے بعد ہمارے حالات کافی خراب ہونے لگے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بابا نے اپنی زندگی میں ہی ہمارے لیے وہاں پر ایک علیحدہ گھر بنوا لیا تھا، جو کہ ہمارا اپنا تھا، اور اس سے پہلے ہم رینٹ پر رہا کرتے تھے۔ لیکن بابا کی وفات پانے کے بعد ہمارے حالات کافی ڈاؤن ہو گئے تھے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر لوں، کیونکہ میرے کالج 2nd شفٹ میں ہوا کرتے تھے اور میرے پاس پوری نائٹ جو ہے وہ فارغ ہوا کرتی تھی۔ اگر میں نائٹ جاب کوئی کرتا بھی صحیح تو دن میں اپنی نیند بھی پوری کر سکتا تھا اور آرام سے کالج بھی جا سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ کوئی نائٹ جاب کرتا ہوں، اور کئی جگہ پر میں نے اپلائی کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایجپٹ میں کافی ساری ہسٹوریکل پلیسز ہیں جس میں رات کو ان کی گارڈین مطلب گارڈ وغیرہ کی جاب کے لیے آفرز آتی رہتی ہیں، لہٰذا میں نے کئی جگہ پر اپلائی کیا، اور میں جس شہر میں رہتا ہوں وہیں پر پیرامڈ آف گیزا بھی تھا، لیکن میں نے بہت سی جگہوں پر اپلائی کیا تھا، لیکن پیرامڈ آف گیزا کی طرف سے مجھے جو ہے وہ اپروول آ گیا اور مجھے انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا۔ جب میں انٹرویو کے لیے گیا تو میرا بس تھوڑا سا انٹرویو انہوں نے لیا، اور باقی مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا تم ویپن وغیرہ چلا لو گے، اور جو ہے وہ ایسی سچویشنز میں پینک تو نہیں کرو گے کہ تمہارے سامنے کوئی چور وغیرہ ہو یا ڈاکو وغیرہ ہو اور ان کے پاس بھی اسلحہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ میں ذرا بھی ایسی سچویشنز میں پینک نہیں کروں گا، اور انہوں نے مجھے تھوڑی بہت جو ہے وہ گنز وغیرہ چلانے کی ٹریننگ بھی دی۔ اس کے بعد جو ہے 1 سے 2 دن کے اندر ہی کنفرمیشن لیٹر آ گیا۔ میری جاب جو تھی وہ رات 9 سے صبح 4 بجے تک کی تھی، اور وہاں پر 4 بندے اور بھی تھے پیرامڈ آف گیزا کی سیکیورٹی کے لیے، اور پوری رات میں تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کا جو ہے وہ راؤنڈ بھی کرنا ہوتا تھا اپنی سائٹ کا۔ اور پیرامڈ آف گیزا رقبے کے لحاظ سے بہت پھیلا ہوا تھا اور کافی بلند بھی تھا، وہ نیچے سے جتنا اونچا نظر آتا ہے میں نے سنا ہے کہ وہ اوپر جا کے اس سے بھی زیادہ بلند محسوس ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر چڑھنے کی آج تک کسی کو اجازت نہیں دی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ خاص قسم کے ریسرچرز وغیرہ کو جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے، آرکیولوجسٹ کو۔ لہٰذا آج میری پہلی رات تھی کہ جو مجھے وہاں پر سیکیورٹی گارڈ کی جاب کرنا تھا، اور کیسے وہ رات گزری پتہ ہی نہیں چلا، اور میں جلدی سے گھر چلا گیا اور جاتے ساتھ ہی میں سو گیا، اور ایسی نیند آئی کہ ایسی نیند مجھے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ لہٰذا مجھے وہاں جاب کرتے ہوئے 10 سے 15 دن ہو گئے تھے۔ شروع کے 2-3 دن جو تھے اس میں مجھے تھوڑی سی مشکل ہوتی تھی رات کو جاگنے میں، لیکن بعد میں اس کے یوز ٹو ہو گیا
اور 14 سے 15 دن میں بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہ یہ جاب میں کتنے ہی سال سے کر رہا ہوں. مجھے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی. اگر میں کہانی میں تھوڑا اور آگے جاؤں، 4 دن بعد کی بات کروں تو یہ میرا جاب پر 20واں دن تھا اور معمول کے مطابق میں اپنی والی سائٹ پر بیٹھا ہوا تھا جو کہ نارتھ کی طرف فیس کرتی تھی، اور میں چیئر پر بیٹھا ہوا تھا. ہمیں بیٹھنے کے لیے چیئرز بھی دی جاتی تھی اور وہ جاب قطعاً مشکل نہ تھی. اب میں چیئر پہ بیٹھا ہی ہوا تھا. پورے آسمان پر ہلکے ہلکے تارے نکلے ہوئے تھے اور آدھا چاند بھی چمک رہا تھا اور ہم چاروں کے علاوہ وہاں پر کوئی نہیں تھا. لہذا میں نے ان تینوں کو آواز دی کیونکہ میں کافی بور ہو رہا تھا اور کافی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، ریلیکس فیل کر رہا تھا. تو میں نے کہا کیوں نہ تھوڑی دیر آپس میں بات چیت ہی کر لی جائے. لیکن ان تینوں میں سے کسی کا جواب نہ آیا، نہ ہی کوئی وسل کی آواز آئی. تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہ اپنی اپنی سائڈ پر راؤنڈ پر نکل گئے ہوں تاکہ وہ ابھی ہی راؤنڈ کر لیں اور بعد میں آ کے سکون سے بیٹھ جائیں. لہٰذا میرا بھی راؤنڈ پر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور میں کافی ریلیکس سا فیل کر رہا تھا. اور اب میرے علاوہ وہاں پر کوئی بندہ موجود نہ تھا. میرے ہاتھ میں ٹارچ بھی تھی کہ جس سے میں دیکھ سکتا تھا کہ کوئی بندہ وہاں آ تو نہیں رہا. اور پچھلے 15 دنوں میں ابھی تک میں 2 بندوں کو پکڑ چکا تھا جو کہ اللیگلی طور پر جو ہے وہ پیرامڈ کے پاس گھوم رہے تھے، جن کے پاس کوئی جو ہے وہ اپروول وغیرہ نہیں تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آرکیولوجسٹ ہیں اور ہم اس جگہ کو ایکسپلور کرنا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ جو آرکیولوجسٹ ہیں ان کو تو رات کے 8 بجے کے بعد انٹری بند کر دی جاتی ہے، تو آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں. بظاہر انہوں نے یہ جتایا کہ ہم ایجپٹ کے ہی ریزیڈنٹ ہیں اور وہ ایجپشین لینگویج بھی بول رہے تھے، لیکن ان کے لہجے اور اپیرنس سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ UK یا US کے ریزیڈنٹ ہیں. لہٰذا میں نے ان کو لاسٹ وارننگ دے کر وہاں سے واپس بھیج دی اور ان 15 سے 20 دن کے درمیان مجھے اور کوئی ایسا کیس نظر نہ آیا. لہٰذا اب میں بیٹھا ہوا تھا اور موسم کو انجوائے کر رہا تھا کہ میں نے پیرامڈ آف گیزا کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور سوچنے لگا کہ آج سے 4,500 سال پہلے یہ لوگوں نے کیسے بنایا ہوگا. اور اسی امیجینیشن میں میں کھویا ہوا تھا کہ کیسے سب کچھ ہوا ہوگا. کیا واقعی میں کسی ایلینز نے ان کی مدد کی ہوگی. پھر میں سوچنے لگا کہ یہ تو بیتو کی بات ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. بنایا تو ان کو انسانوں نہیں ہوگا، لیکن آج تک ہم یہ نہیں جان سکے کہ کیسے بنایا ہوگا. ابھی یہ میں خیالات سوچ ہی رہا تھا کہ میری اپنی سائٹ پر نظر پڑی جو کہ پیرامڈ کے اوپر جاتی تھی. تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص جیسے اوپر چڑھ رہا ہو. میں نے جلدی سے اپنی ٹارچ آن کی اور اس کے اوپر مارنے لگا. تو واقعی میں وہاں پر کوئی بندہ موجود تھا اور وہ پیرامڈ آف گیزا کے اوپر چڑھ رہا تھا. اس کی اپیرنس سے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اینشینٹ ایجپشین ہو. اس نے بالکل ایسے ہی ڈریس کیا ہوا تھا. تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی سائیکو بندہ ہو جو کہ ایسے کر رہا ہے. لہٰذا میں نے اس کو وارننگ دی اور میں نے کہا کہ فوراً سے پہلے نیچے آ جاؤ، اس سے پہلے جو ہے کہ میں HR کو انفارم کروں اور تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ بڑا کیس ہو، کیونکہ اس کے اوپر چڑھنا بالکل سختی سے منع تھا. اور وہ بھی رات کے اس ٹائم کہ جس ٹائم وہاں پر ٹورسٹ کا آنا بھی منع ہے، اس ٹائم وہ اوپر جا رہا تھا. میں نے اس کو 2 سے 3 دفعہ جو ہے وہ وارننگ دی لیکن اس نے نہیں سنا. میں نے وسل بھی کی 2 سے 3 دفعہ اور اس کو ٹارچ مار کر دیکھ رہا تھا. وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی قدیمی مصری ہو. اس نے جب شکل میری طرف گھمائی تو وہ دیکھ کر ایک دفعہ کو تو میں چونک گیا. اس کی شکل سے بھی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ واقعی ہی کوئی اینشینٹ ایجپشین ہے. بالکل کلین شیو اور پینسل کی مدد سے بنائے گئے آئی بروز وغیرہ سب واضح ہو رہا تھا اور وہ بالکل آج کے دور کے لوگوں کی طرح نہیں لگ رہا تھا. اس نے بالکل ویسے ہی ڈریس اپ کیا تھا اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جو اس نے گلے میں چیز پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر مصری زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ قدیمی مصری زبان تھی. ڈرائنگز وغیرہ بنی ہوئی تھیں کوئی. یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہوا کہ بندہ ڈریسنگ تو کر سکتا ہے پرانے لوگوں جیسی، لیکن یہ تو لگ بھی بالکل ویسا ہی رہا ہے. قد و قامت میں بھی کافی بڑا اور کافی صحت مند تھا. رنگت بھی اس کی کافی بھوری سی تھی. لہٰذا وہ میرے منع کرنے کے بعد بھی اوپر چڑھتا رہا. تو میں نے بھی فیصلہ کیا کہ اس کو پیچھے سے جا کر پکڑتا ہوں کیونکہ وہ بھی کافی اوپر تک نہیں گیا تھا. حالانکہ ہمیں تو یہ چیز منع تھی لیکن مجھے اس شخص پر کافی غصہ آ رہا تھا، جیسے کہ اس کے کان ہی نہ تھے. سننے کے باوجود وہ باتوں کو نظر انداز کر رہا تھا اور مجھے اس پر کافی شدید غصہ آ رہا تھا. لہٰذا میں نے بھی اس کے پیچھے چڑھنا شروع کیا اور نہیں جانتا کہ چڑھتے چڑھتے میرے ساتھ ایسا کیا ہوا. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بالکل سفید رنگ کی چمک رہی تھی اور جیسے کہ میں اس کی آنکھوں میں کھو سا گیا تھا اور مجھے اپنا ہی ہوش نہ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد دیکھتا کیا ہوں کہ میں کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں جو کہ اس دنیا کی لگ ہی نہیں رہی تھی. وہاں پہ کافی سارے لوگ بھی تھے اور ان سب نے اسی شخص جیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی. میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا. میرے پورے جسم پر کپ کپی تاری ہوئی تھی اور وہ سب
مجھے ہی گھور رہے تھے، مانو کہ پرانے زمانے کا کوئی فرعون ہو جو کہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہو اور باقی سب اس کے خدمت گار اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہوں۔ کوئی اسے پنکھے سے ہوا دے رہا تھا تو کوئی اس کے پاؤں دبا رہا تھا، اور وہ جو شخص اوپر چڑھ رہا تھا پیرامڈ آف گیزا کے، وہ بھی وہاں پر موجود تھا، اور وہ مجھے بہت شیطانی ہنسی سے دیکھ رہا تھا، مانو کہ میں ٹائم ٹریول کر کے پچھلی دنیا میں آ چکا تھا۔ وہ جو فرعون تھا وہ میری آنکھوں میں ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے ابھی اٹھ کر میرا سر میرے تن سے جدا کر دے گا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا غصہ نظر آ رہا تھا، اور وہ کسی ایسی زبان میں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ میں بس دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ میرا خواب ہو اور میں کسی طریقے جلدی سے اٹھ جاؤں، کیونکہ وہ کیفیت جو میرے پر طاری تھی وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں بس یہی دعا کر رہا تھا دل ہی دل میں کہ یہ میرا خواب ہو، یہ میرا خواب ہو، لیکن وہ خواب نہ تھا اور نہ ہی وہ ٹوٹنے کا نام لے رہا تھا۔ تو میں سمجھ چکا تھا کہ یہ خواب تو بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی جو میں نے کیا تھا، جس شخص کو روکا تھا، اور میں تو بھی اپنے جاب پر موجود تھا، یہ سب کچھ میرے دماغ میں چل ہی رہا تھا، اور مجھے بہت حیرانی ہو رہی تھی۔ کیا میں ٹائم ٹریول کر کے اس دور میں آ چکا تھا جو اینشنٹ ایجپشنز کا دور تھا؟ لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا، ٹائم ٹریول جیسی چیز تو پاسبل نہیں۔ تو یہ جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کیا یہ کوئی دوسری مخلوق مجھے دکھانے کی کوشش کر رہی ہے؟ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا، اور میرے جسم پر کپ کپی طاری ہی تھی کہ وہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ میرے پاس بڑھنے لگے۔ اگر میں اس جگہ کا حلیہ بیان کروں تو وہ ایسے تھا کہ جیسے میں پہاڑ نما کسی چیز کے اندر ہوں۔ بظاہراً تو ایسا ہی لگ رہا تھا، میں پیرامڈ آف گیزا کے اندر پہنچ چکا ہوں، اور وہ جتنے بھی لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے جو کہ بالکل میرے سے مختلف لگ رہے تھے، اور ان کی شکلیں ایسی لگ رہی تھیں کہ مانو ان کو دیکھ کے ہی دل میں خوف آ رہا ہو۔ حالانکہ وہ کوئی جنات نہیں تھے، اور نہ ہی دیکھنے میں کوئی ایسی مخلوق لگ رہی تھی، بلکہ وہ نارمل انسان ہی تھے، لیکن ان کی شکلیں اتنی قدیمی تھیں، اور ان کا لباس اور ان کا اٹھنے بیٹھنے اور چلنے کا طریقہ اور بات کرنے کا طریقہ کہ اس کو دیکھ کے ہی انسان کے دل میں وحشت آ جائے، اور وہ سارے اٹھ کر میری طرف چلنے لگے تھے۔ بس جو فیرو مطلب فرعون تھا وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، دو ملازم اس کے پاؤں دبا رہے تھے اور باقی سب میری طرف پڑھ رہے تھے، اور اب سب کی آنکھیں بالکل ویسے ہی سفید ہو چکی تھیں جیسے اس ایک شخص کی تھی، اور وہ جو شخص پیرامڈ آف گیزا کے اوپر چڑھ رہا تھا وہ ان سب سے آگے تھا، اور وہ انگلی سے میری طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا تھا، اور باقی سب اس کو فالو کرتے ہوئے میرے پیچھے بڑھ رہے تھے۔ میں ہلکے ہلکے قدموں سے پیچھے ہٹ رہا تھا، اور میں اس چیز پر یقین کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ حالانکہ کوئی دوسری مخلوق ہوتی تو پھر بھی یقین کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ دور اور یہ سب کچھ منظر کا اچانک چینج ہو جانا، اس پہ مجھے ذرا برابر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا میں اپنے ہوش و حواس میں نہ رہا تھا، اور میں زور زور سے چیخنے لگا تھا، اتنے زور سے چلانے لگا تھا کہ مانو ان کے بھی کان پھٹ جائیں، اور وہ بھی اسی طرح چیخنے لگے تھے میرے اوپر بہت اونچی آواز میں، اور اب ان کی شکلیں مزید بگڑتی جا رہی تھیں، اور وہ جو جگہ تھی معلوم تو ایسے ہوتا تھا کہ پیرامڈ آف گیزا کے اندر ہی ہے سب کچھ، اور وہ فرعون بھی کافی بڑا ہوتا جا رہا تھا، اور ہر چیز پہلے سے ڈبل ہوتی جا رہی تھی سائز میں، دیواریں، پلرز، اور وہاں پر موجود سب انسان بھی۔ یہ منظر دیکھ کے میری آنکھوں کے آگے چکر آنے لگے تھے، لیکن میں بے ہوش نہیں ہوا، اور یہ منظر دیکھتا رہا اور ہلکے ہلکے قدموں سے پیچھے ہٹتا رہا کہ اتنے میں ہی مجھے آواز آئی کہ وہاں سے پیچھے ہو جاؤ، آگے مت آنا ورنہ تم نیچے گر جاؤ گے۔ تو میں سوچوں کہ یہ اس زبان میں کیسے اچانک بات کرنے لگے، اور یہ مجھے کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور مجھے زور زور سے یہی آواز آنے لگی کہ وہاں سے پیچھے ہو جاؤ، آگے مت آنا ورنہ تم گر جاؤ گے۔ تو جیسے ہی میں ہوش میں آیا اور میں نے اپنی آنکھوں کو ایک دفعہ مسل کر دوبارہ سب کچھ دیکھنے کی کوشش کی، تو اب سارا نظارہ بالکل چینج ہو چکا تھا، لیکن میں ابھی بھی چلا رہا تھا۔ اب میں پیرامڈ آف گیزا کے بالکل ٹاپ پر موجود تھا، اور اچانک نیچے دیکھنے پر مجھے چکر سا آ گیا، کیونکہ وہ بہت ہی بلند اور اونچی جگہ تھی، اور اب بالکل سارا نظارہ بھی چینج ہو چکا تھا، جو کہ میں پہلے اینشنٹ دور میں موجود تھا، اب میں اپنی دنیا میں واپس آ چکا تھا۔ اور میری نیچے نظر پڑنے پر معلوم ہوا کہ نیچے پولیس کے کافی سارے بندے موجود تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے آفیشلز وہاں پر موجود تھے جو ٹارچ لائٹ میری ہی طرف کر کے مجھے دیکھ رہے تھے، اور مجھے بس یہ کہہ رہے تھے کہ پریشان مت ہو، بس تم آگے مت بڑھنا ورنہ تم نیچے گر جاؤ گے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ لاؤڈ سپیکر پر بول رہے تھے، لہٰذا مجھے کافی خوف آ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت اونچی اور بلند عمارت ہے، نیچے سے دیکھنے پہ جتنی اونچی معلوم ہوتی ہے اوپر سے نظارہ اس سے کافی ہی مختلف ہے۔
لہٰذا میں نے ایک بڑے سے پتھر کو پکڑ لیا کیونکہ میں کافی ڈر رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ نیچے گر جاؤں گا، اس لیے میں نے بڑے سے پتھر کو مضبوطی سے تھام لیا کہ جس کی وجہ سے میرا تھوڑا خوف کم ہوا، اور اوپر چڑھ کر نیچے اتارنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ لہٰذا ہیلی کاپٹر ریسکیو کے لیے آیا اور ایک دو بندوں نے اتر کر نیچے مجھے ہیلی کاپٹر میں اوپر بٹھایا سیڑھی کی مدد سے، اور پھر مجھے نیچے لے آئے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب مجھے ہیلی کاپٹر میں بٹھایا گیا تو میں بے ہوش ہو گیا۔ تو وہاں کے لوکلز اور وہاں کے 3 دوست کہ اس دن وہ بھی سیکیورٹی گارڈ کا کام کر رہے تھے، انہوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ جب مجھے ہیلی کاپٹر کی مدد سے نیچے لایا گیا اور میں ہوش میں آیا تو میں بالکل ہی کوئی مختلف زبان بول رہا تھا، ایسی زبان جو آج سے پہلے نہ ہی کبھی سنی گئی اور نہ ہی کبھی کسی نے بولی ہے۔ کافی جو ہے وہ اسپیشلسٹ کو تمہاری ریکارڈنگ سنائی گئی کہ کون سی لینگویج بول رہا ہے یا کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس لینگویج کو ڈیکوڈ نہ کر پایا، اور تم تقریباً آدھا سے پونا گھنٹہ اس لینگویج میں بات کرتے رہے اور اس کے بعد دوبارہ سے بے ہوش ہو گئے۔ لہٰذا تمہیں نزدیکی ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا اور اس کے بعد تمہارا باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہوا۔ مجھے صرف تب کا ہی معلوم ہے کہ جب میں پیرامڈ کے اوپر ہیلی کاپٹر میں جاتے ہوئے بے ہوش ہوا تھا، اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے اندر موجود تھا۔ درمیان کا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے اور نہ ہی میں جانتا ہوں کہ درمیان میں میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن جو نظارے میں نے دیکھے تھے اینشنٹ دور کے، وہ مجھے ابھی تک یاد ہیں، اور یہ تو پکی بات ہے کہ وہ میرا وہم نہیں تھا، اور نہ ہی میں کوئی مینٹلی طور پر بیمار تھا، اور نہ ہی آج سے پہلے میرے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے تو پوری زندگی میں چکر تک نہ آئے تھے، تو مینٹلی ڈسٹرب ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو سب کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میرا خواب بھی نہیں تھا، اور میں کیسے پیرامڈ آف گیزا کے اوپر پہنچ گیا، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے میل جول رکھتی تھیں۔ اگر میں 2 منٹ کے لیے سوچ بھی لوں کہ وہ سب میرا وہم تھا، تو میں پیرامڈ آف گیزا کے اوپر کیسے پہنچا؟ اور پھر جب میں نیچے آیا اور بے ہوش ہوا تو میں کس زبان میں بات کر رہا تھا کہ جو لوگ مجھے سنا رہے تھے میری ریکارڈنگز، وہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا تھا میرے خیال میں وہ میرے ساتھ سچ میں ہوا تھا اور وہ میرا وہم نہیں تھا۔ میں واقعی میں اینشنٹ دور کے کچھ لوگوں سے مل کر آیا تھا، چاہے وہ انسان نہ ہوں، اینشنٹ دور کے کوئی جنات ہی کیوں نہ ہوں، یا وہ مجھے اس زمانے کا ہی کوئی منظر کیوں نہ دکھا رہے ہوں۔ پاس میں ٹریول کرنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ کوئی اور ہی مخلوق تھی جو مجھے وہ نظارہ دکھانا چاہ رہی تھی۔ آج بھی میں جب پیرامڈ آف گیزا کی طرف جاتا ہوں تو میرے ذہن میں وہی تمام خیالات دوبارہ سے آنے لگتے ہیں۔ لہٰذا پیرامڈ آف گیزا کے اوپر جانے کا فائن بھی تھا اور بہت بھاری پینلٹی تھی، لیکن میری کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اور چونکہ میں وہاں پر جاب بھی کر رہا تھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے کوئی بھاری پینلٹی نہیں لگائی اور نہ ہی کوئی فائن کیا، اور میں آج بھی پیرامڈ آف گیزا کے پاس ہی جاب کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو کی ہوئی ہے، اور اس دن کے بعد میرے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن آج بھی جب میں اس منظر اور ان خیالات کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک دفعہ کو تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ وہ میں نے کیا دیکھا تھا اور وہ چیزیں مجھے کیا دکھانا چاہ رہی تھیں یا مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی تھیں۔ میں آج بھی اکثر اکیلا بیٹھ کر اسی خیال کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ دوبارہ وہ سب کچھ ہو۔